بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا حیرت انگیز اور ایمان کو تازگی بخشنے والا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ اس واقعے کو سن کر آپ کی روحانی کیفیت بدل جائے گی اور آپ کو اللہ کے ولیوں کی محبت اور ان کی کرامات پر یقین مضبوط ہوگا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ایک ایسے زندہ انسان کے جنازے سے متعلق ہے جسے سب نے مردہ سمجھ لیا تھا، لیکن اللہ کی قدرت اور حضرت غوث پاک اعظم کی دعا سے ایک کرامت کا ظہور ہوا۔ آئیے اس ایمان افروز واقعے کی تفصیل سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ واقعہ بغداد کے ایک دور دراز علاقے میں پیش آیا جہاں ایک شخص بیمار ہو گیا تھا۔ اس کی بیماری اس قدر بڑھ گئی کہ لوگ اسے موت کے قریب سمجھنے لگے۔ اس کے گھر والے اور عزیز و اقارب اس کی طبیعت دیکھ کر یہ سمجھنے لگے تھے کہ اب اس کا آخری وقت قریب ہے۔ آخر کار اس کے گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ اس کا جنازہ تیار کر دیا جائے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ بندہ اب دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کی وفات ہو چکی ہے۔ اب اس کے کفن دفن کے لیے انتظام کیا جائے۔ لوگوں نے اسے غسل دیا، کفن پہنایا اور جنازے کے انتظامات کرنے لگے۔ ادھر ادھر پیغامات بھجوا دیے جنازے کے اور اعلانات ہو گئے۔ سب جگہ کے لوگ اکٹھے ہونے لگے۔ اس وقت پورا خاندان غم اور دکھ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ شخص بھی بے ہوشی کی حالت میں تھا اور اس کے جسم میں کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے سب نے یقین کر لیا کہ وہ مر چکا ہے، پکا مر چکا ہے۔ اس کے جنازے کا انتظام کیا جا رہا تھا اور علاقے کے لوگ بھی جنازے میں شرکت کے لیے جمع ہو گئے تھے اور تمام احباب رشتہ دار سارے مکمل جمع ہو گئے تھے۔ اسی دوران اللہ کی مشیت سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لائے۔ حضرت غوث اعظم بغداد کے ایک عظیم ولی اور اللہ کے محبوب بندے تھے جن کی کرامات اور روحانیت کی شہرت پورے عالم اسلام میں پھیلی ہوئی تھی۔ جب حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ لوگ جنازے کے انتظامات کر رہے ہیں اور ان کے درمیان ایک بیمار شخص کا جنازہ تیار ہو چکا ہے، تو آپ وہاں رکے۔ آپ نے لوگوں سے اس جنازے کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ شخص مر چکا ہے اور ہم اس کا جنازہ اٹھانے والے ہیں، اور سارے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آ چکے ہیں۔ کافی دیر سے اس نے کوئی حرکت بھی نہیں کی۔ یہ بہت بیمار تھا، کافی دنوں سے یہ شخص بیمار تھا۔ اب اس کا صبح سے لے کر اب تک کوئی حرکت نہیں ہوئی اور کوئی سانس تک بھی اس کا پتہ نہیں چلا کہ یہ سانس بھی لے رہا ہے یا نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیمار شخص کو غور سے دیکھا اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے۔ آپ کی دعا میں ایک خاص تاثیر تھی، کیونکہ آپ اللہ کے ولی تھے اور اللہ اپنے نیک بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دعا کے بعد بیمار شخص کی طرف دیکھا اور حکم دیا کہ وہ اٹھے۔ حیرت کی بات یہ ہوئی کہ وہ شخص جو سب کے نزدیک مر چکا تھا اچانک اپنی آنکھیں کھولتا ہے۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں، وہاں موجود تمام لوگوں کے چہرے حیرت سے کھلے رہ گئے۔ اس کے بعد وہ شخص بستر سے اٹھ بیٹھا، کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے وہ شخص اٹھ بیٹھا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ ایک زندہ انسان کا جنازہ تیار ہو چکا تھا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا تھا کہ یہ شخص زندہ تھا، اور قبر میں چلا جاتا اور پھر بھی پتہ نہ چلتا۔ اس طرح کے حالات بنے ہوئے تھے اور وہ لوگ جنازے کے لیے بھی تیار ہو چکے تھے۔ اب وہ شخص بالکل ٹھیک تھا، جیسے کہ کبھی بیمار ہی نہیں ہوا ہو۔ ایسے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، اور وہ کہنے لگا مجھے اللہ نے پھر زندگی عطا کر دی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کے نتیجے میں یہ کرامت ظہور پذیر ہوئی اور وہ شخص نہ صرف زندہ ہو گیا بلکہ مکمل صحت یاب بھی ہو گیا۔
یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں حیرت اور عقیدت کا ملا جلا اثر تھا۔ جب اس زندہ انسان کا جنازہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آیا تو لوگ حضرت غوث پاک کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور ان سے اس کرامت کی حقیقت جاننے کی کوشش کرنے لگے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو اس بات کی یاد دہانی کرائی، یہ کرامت دراصل اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، انسان تو اللہ سے مانگتا ہے اور قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ جب چاہتے ہیں فوری عطا کرتے ہیں اور جب چاہتے ہیں دیر سے عطا کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی ذات سب کچھ کرنے والی ہے، انسان تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو یہ بات کہی، لوگوں کو نصیحت کی کہ وہ اپنی زندگیوں کو اللہ کی طرف رجوع کر کے گزاریں، نہ کہ ادھر ادھر دنیا کی چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں، کیونکہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ انہوں نے لوگوں کا یقین بنایا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کریں گے اللہ پاک ہر کام کو آسان کر دیں گے، اور ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں۔ آپ نے کہا کہ اللہ کے نیک بندے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں ان کی دعائیں اللہ کے نزدیک قبول ہوتی ہیں اور ان کے ذریعے بڑی بڑی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے، اور اللہ کے ولیوں کے ذریعے بڑی بڑی کرامات کا ظہور ہو سکتا ہے، لیکن اصل کرامت اللہ کی قدرت اور اس کی رضا میں ہے۔ آخر میں ہم آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے، ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی کو برقرار رکھے اور ہمیں اپنے ولیوں کی محبت اور اطاعت نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے جتنے دیکھنے والے ہیں سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں حضرت غوث اعظم جیسے بزرگوں کی محبت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہماری زندگیوں کو بہتر بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھ اور ہمارے دلوں میں تیری محبت اور تقوی کو بڑھا دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے جہاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ان کی اللہ تعالیٰ جائز حاجات کو اپنے خزانوں سے پورا فرمائے۔ امید ہے کہ تمام دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو امید کرتے ہیں کہ تمام دوستوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک بھی کر دیا ہوگا اور شیئر بھی کر دیا ہوگا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔